سامعین، سیلاب کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اکبر ہنگور. جو آپ ہمارے موجودہ جو سیلابی صورتحال ہے اس حوالے سے مختلف پروگرام سن رہے ہیں جن میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں. یہ جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے اسباب کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، ریسکیو ریلیف، ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں. تو آج کی جو یہ نشست ہے اس میں ہم گفتگو کریں گے یہ جو موجودہ سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جو شدید بارشیں جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے حوالے سے اس نشست میں ہم بات کریں گے. اور میرے ساتھ اس گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ ماہر صاحب. آپ ڈائریکٹر ہیں انوائرمنٹل اسٹڈیز یونیورسٹی آف سندھ کے. ڈاکٹر صاحب، ہم بات کرتے ہیں یہ جو موجودہ شدید بارشوں کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ سندھ میں بھی ایسی صورتحال ہے، اور اس حوالے سے امدادی سرگرمیوں کا کام بھی جاری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان اسباب پر بھی بات کرنی چاہیے جن کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے یا ایسی صورتحال مزید شدت اختیار کر جاتی ہے. اور خاص طور پہ بارشوں کے حوالے سے یہ ہے کہ اس دفعہ جو بارشیں ہوئیں وہ معمول سے بہت زیادہ تھیں، جی بالکل. اور اس کے دیگر اسباب بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک سبب جو عام طور پہ جس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے وہ ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کا، جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. تو آپ کی ہم رائے جاننا چاہیں گے کہ کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تبدیلیاں یہ جو ہماری مانسون بارشیں ہیں ان کو کس طرح سے متاثر کرتی ہیں یا تبدیل کرتی ہیں، مزید شدید بناتی ہیں. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑے سے بہت شکریہ علی اکبر ہنگوجر صاحب. دیکھیں، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ریئلٹی ہے. پہلے ہم اس کے خطرات سے اتنے واقف نہیں تھے، لیکن یہ جو ابھی اس سال مانسون کا اسپیل آیا ہے اور کافی بہت اس کی جو ڈیوریشن ہے اور اس کی فریکوینسی ہے وہ معمول سے زیادہ رہی ہے. جی جی تو اس میں ہم نے جو ہے پانی کا جو فلو ہے وہ دریاؤں میں تو ابھی آیا ہے زیادہ، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا ہمیں بارشوں سے زیادہ پرابلم ہوا. دیکھیں، کلائمیٹ چینج پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں. ہم نے پالیسی بھی 2012 میں نیشنل پالیسی بنا دی ہے، اب سندھ پروونس نے بھی بنا دی ہے. ہماری اپروچ پرو ایکٹیو ہونی چاہیے. ابھی کل ہی میں نیوز میں سن رہا تھا کہ جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں مسٹر اینٹونیو گوتریز، انہوں نے بھی کہا ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے پاکستان کے لیے بہت بڑا سیریس تھریٹ ہے. اس سال پاکستان کی باری ہے، نیکسٹ ایئر ہو سکتا ہے کسی اور کنٹری کی باری ہو. اب اس ہے تو یہ گلوبل ہے. ہاں، اس سال اب ویری انٹرسٹنگ کہ پاکستان میں سب سے زیادہ بارشیں پڑی ہیں، لیکن آپ یورپین کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں ڈراؤٹ کی کنڈیشن ہے اور ہیٹ ویوز جو ہے لندن اور دوسرے علاقوں میں انہوں نے کافی جو ہے ریکارڈ بریکنگ جو ہے انہوں نے ہیٹ ویوز دیکھی. یہ کامن جو ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو کلائمیٹ چینج، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا کہ مزید ہم ان خطرات کو فیس کر سکیں. اچھا، یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں، ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، اب اگر ہم سیلاب کی بات کریں تو ہمیں اس حوالے سے کس قسم کی تیاری کرنی چاہیے؟ مثال ایک تو یہ اس میں ہے کہ آپ کو اپنی ڈرینیج کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی، خاص طور پہ جو قدرتی گزرگاہیں ہیں پانی کی اس کو صاف کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ ہمارے شہروں کے حوالے سے بھی، ہماری ایگریکلچر کے حوالے سے بھی کیا تدابیر ہو سکتی ہیں جو ہم لے سکتے ہیں؟ جی، ابھی پاکستان میں جو بارشوں سے تباہی ہوئی ہے کے پی کے، بلوچستان اور سندھ پروونس، لیکن ان تینوں میں دیکھا جائے تو ایک کامن ایشو ہے تینوں میں. وہ یہ ہے کہ جو نیچرل پیسج ہے پانی، جو چاہے بارشوں کا ہو یا سیلاب کا ہو، تو ان کا نیچرل پیسج جو ہے وہ ہم نے بلاک کیا ہوا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اب بلاک کس طرح کیا ہوا ہے کہ ہم نے انکروچ کیا ہوا ہے. ان کے جو وڈتھ ہے اس کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے. اب کے پی کے میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ان کے جو واٹر ویز ہیں، جو ندیوں میں پانی آتا ہے، اس کو ہم نے لمٹ کر کے آس پاس ہم نے کنسٹرکشن کر لی ہے. ریزیڈینشیل بلڈنگ، کمرشل ایریاز بنا لیں. اب پانی جو ہے وہ دیر سویر کبھی بھی آئے گا. اس کی جو اب مثلاً آپ سمجھیں کہ 2010 اور 11 کے بعد اب پانی بہت زیادہ ہے، لیکن
ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر بعد پھر نیکسٹ 10 ایئرس بعد پھر ایسی صورتحال ہو. ہم ان ایریاز میں پھر ہم نے کنسٹرکشن کی اجازت دے دی اور وہی نتیجہ نکلا. اور سندھ پروونس میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو ہمارے جو نیچرل ڈرینیجز ہیں وہ بھی ہم نے انکروچمنٹ کے نام پر بند کر دیے. مثلاً لوگ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو واضح پتہ ہوتا ہے کہ جو اگر دریا میں پانی زیادہ ہوگا تو وہ کہاں کہاں جائے گا, اس کا پیسج بلاک نہیں ہونا چاہیے. صحیح. لیکن لیک آف گورننس جو ہے وہ لوگوں جو ہے مانیٹرنگ وغیرہ کی کمی کی وجہ سے لوگ آکیوپائی کر لیتے ہیں. آپ کچے کے علاقے میں چلے جائیں, حالانکہ وہ ریورائن بیلٹ ہے, وہاں پر آپ کو کسی قسم کی آبادی ایگریکلچر نہیں کر رہی ہے کیونکہ وہ دریا کا علاقہ ہے, کبھی بھی دریا اپنا پانی اوور فلو کر سکتا ہے. صحیح. اور باقی جو ہے ہمارے جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر دیکھیں ہمارے ہاں جو ڈرینیج ہے نا اربن ایریاز میں, کراچی حیدرآباد کے لیے, تو وہاں پر میونسپل ویسٹ واٹر کی ڈرینیج اور جو اسٹارم واٹر کی ڈرینیج ہے وہ ایک ہی ہے. اب کیا ہوتا ہے جب بارشیں پڑ جاتی ہیں تو وہ میونسپل ڈرینیج جو ہے وہ چوک ہو جاتی ہے. صحیح. حالانکہ آپ دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں جہاں ریگولر بارشیں پڑتی ہیں تو ان کی ڈرینیج جو ہے نا وہ سیپریٹ ہوتی ہے. مثلاً میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یو ایس اے کا, تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو میونسپل ڈرینیج ہے وہ 8 فٹ نیچے ہے. اچھا. اور ہماری جو یہ جو اسٹارم واٹر کی ڈرینیج ہے, اسٹارم واٹر مطلب بارش کا پانی, اس کی جو ڈرینیج, ہاں اس کی کہہ رہے ہیں وہ اوپر ہے, وہ میونسپل ڈرینیج کے ساتھ مکس نہیں ہوتی ہے اور اس کے لیے سیپریٹ پیسیج ہے. وہ کہتے ہیں پورے شہر سے یہ پانی سیپریٹلی ڈرین ہو کے ہمارے شہر کے بعد ایک ویٹ لینڈ بنی ہوئی ہے, اس میں وہ اسٹور ہو جاتا ہے اور وہ پانی پھر ہم واٹر سپلائی میں یوز کرتے ہیں. ہاں, تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈرینیج تو ہے شہروں میں, لیکن جب اس میں پانی حد سے زیادہ فلو کرتا ہے تو وہ چوک ہو جاتی ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو میونسپل سالڈ ویسٹ ہے, گند کچرا جو ہے, وہ بھی پانی کے ساتھ بہہ کے گٹروں میں چلا جاتا ہے اور ڈرینیج چوک ہو جاتی ہے, ود ان منٹس چوک ہو جاتی ہے. تو پانی ڈیفینیٹلی اربن فلڈنگ ہوگی. جب تک ہم اس کی لانگ ٹرم ماسٹر پلانس نہیں بنائیں گے کہ ہمیں ان ڈرینیج کو سیپریٹ رکھنا ہے. پوری دنیا میں اسٹارم واٹر مینجمنٹ پہ بہت کام ہوتا ہے, ماسٹر پلانس بنائے جاتے ہیں, تو یہ ٹائم اس وقت مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹائم لگے گا, لیکن اگر ہم آج شروعات کریں گے تو کل ہمیں 5 سال بعد 10 سال بعد ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے. ہاں. اور سر تیسری ایک اہم بات ہے کہ جو ہمارے ریورس ہیں, کینالس ہیں, ان کی جو بینکس ہیں جو بند ہیں, ان کو ہمیں اچھی طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ اگر پانی کی انٹینسٹی ہو تو بند کہیں سے بھی ٹوٹنے نہ پائے. اگر ٹوٹ جائے گا تو وہ پھر بہت تباہی مچے گی. ہاں, اٹ ول بی آؤٹ آف کنٹرول فار ایوری ون. اچھا, ایک آخر میں ہم ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا آپ سے, وہ یہ جیسے آپ نے بات کی کہ یورپ میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے قحط کی صورتحال ہے, ہمارے ہاں شدید بارشیں ہو رہی ہیں, سیلاب کی صورتحال ہے, تو اکثر لوگ اس کنفیوژن کا عام ایک جو ہمارا سننے والا یا وہ ہے تو وہ اس کو ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے قحط پڑ رہی ہو, قحط پڑ رہا ہو, اور کہیں شدید بارشیں ہو رہی ہوں. تو اس کی تھوڑی سی آپ کا وضاحت کریں. علی اکبر صاحب, ایکسپرٹ جو ہے کلائمیٹ چینج پہ جو کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہیں نا ان میں انسرٹنٹی ہے. صحیح. مطلب ہمیں یہ نہیں پتا کہ نیکسٹ ایئر یہ ایسی بارشیں ہوں گی یا پھر ڈراؤٹ کی کنڈیشن ہوگی. اب دیکھیں, آپ اس سال دیکھیں جولائی تک دریائے سندھ میں کوٹڑی بیراج تک پانی تھا ہی نہیں. ہم وہ ویٹنگ کہ پانی آئے گا, کتنا آئے گا, ہم سوچ رہے تھے 15 جولائی ہو گئی ہے, جون ہو گیا ہے, اب تک پانی نہیں آیا. لیکن آل آف سڈن اتنا پانی آ گیا ہے کہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہم مینیج کریں. اور ایسے ہی جو یورپین کنٹریز ہیں جو کئی 40-50 سال سے انہوں نے اس طرح کی جو ہیٹ ویوز یا گرمی نہیں دیکھی, انہوں نے واٹر ڈرائی ہو گیا, تو اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ نیکسٹ ایئر ایسے حالات ہوں گے یا نہیں. لیکن ایکسپرٹ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں دونوں صورتحال کے لیے تیار رہنا ہے. اگر ہمارے ہاں ہیٹ ویوز آتی ہیں, جیسے ہمیں پتہ ہے آپ کو کہ پاکستان میں ہیٹ ویوز بھی آتی ہیں کراچی اور بڑے اربن ایریاز میں, تو ٹیمپریچر ایوریجلی 50 سے اوپر ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اچھا 1-1.5 سال پہلے یو ایس اے میں پھر ایسا ہوا کہ وہ -50 ٹیمپریچر ہو گیا تھا, اور یہ پھر وہ خود سوچ رہے تھے کہ اتنی سردی ہمارے یہاں کیسے ہو گئی.
اب وہی یورپین علاقے ہیں، پھر وہ اب اگین ایک ہیٹ ویو کی کنڈیشن، لندن جیسا ایک ٹھنڈا علاقہ وہ بھی ایک ہیٹ ویو میں کی لپیٹ میں آیا ہے. تو بات کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمارے عام لوگوں کو، ہمارے پالیسی میکرز یا ہمارے جو ہے گورنمنٹ آفیشلس ہیں، ہمیں سب کو تیار رہنا ہے ہر قسم کی صورتحال کو نمٹنے کے لیے. اب دیکھیں یہ اس سال جو بارشیں ہوئی ہیں، اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے کہ اگر 10 سال 5 سال بعد پھر صورتحال ایسی ہوتی ہے تو پھر ہم کس طرح کریں گے. کیونکہ اگر 2010 اور 11 کی اگر ہم کا اس سے سبق سیکھتے تو اس سال اتنی تباہی نہ ہوتی. تو ہو سکتا ہے اگر ہم نے آج تیاری نہیں کی تو ہو سکتا ہے کل اس سے حالات اور. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ ماہر صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی. بہت شکریہ.